عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بس جو شخص کہ اللہ چاہیں یہ کہ اللہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے. ومن یرد ان یضلہ، اور جو شخص کہ وہ چاہے یعنی اللہ ان یضلہ یہ کہ وہ اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، وہ کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، حرجن کا مطلب بھی تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے بلندی میں، آسمان میں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پلیدگی کو، نجاست کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے دل کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اور وہ شخص پھر حق کو قبول کر لیتا ہے اور حق پر گامزن رہتا ہے. جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دینا چاہتے تو اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے. یعنی جس طرح آسمان پہ چڑھنا ممکن نہیں ہے بغیر کسی سہارے کے، اڑ تو نہیں سکتا انسان کہ آسمان پہ چڑھے، تو گویا کہ اسی طرح ایسے شخص کے سینے میں ایسے شخص کا شرح صدر ممکن نہیں ہے اور اس کا اسلام قبول کرنا ممکن نہیں ہے. ایک جس کا سینہ تنگ ہے وہ اسلام کیسے قبول کرے؟ بعض لوگ جو سائنٹیفک تفسیر کرتے ہیں سائنسی، تو وہ اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب بندہ، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ چڑھائی پہ چڑھتا ہے یا اونچائی میں جاتا ہے جہاز وغیرہ میں، تو اس کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، سینے میں تنگی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اسلام کی حقانیت میں سے بھی شمار کرتے ہیں. بہرحال تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. کوئی انسان نبی یا کوئی ہادی، نبی کا وارث، علماء، وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ان کا کام راہ دکھلانا ہے، ہدایت دینا اور دل موڑنا، دل ہدایت کی طرف پھیر دینا، یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہدایت کی قسم جس کا مثلا کسی کے رہنمائی کر دینا، کسی کو اچھا برا راستہ دکھا دینا، یہ تو انسان کے ہاتھ میں بھی ہے، مخلوق کے ہاتھ میں بھی ہے. انبیاء بھی ہمیشہ یہی کام کرتے رہے. انما علی رسولنا البلاغ المبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے. تو رسولوں کا کام پہنچا دینا، رہنمائی کر دینا، خیر و شر بتا دینا، حق و باطل واضح کر دینا ہے. یہ چیز مخلوق کے ہاتھ میں بھی ہے. لیکن دوسری چیز ہے کہ کسی کو توفیق دے دینا، کسی کو چلا دینا حق بات پر، تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے. کسی کو ہدایت دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی کو گمراہ کرنا بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ ان دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سینہ کھولنا، اور جس طرح
گمراہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سینوں کو تنگ کر دیتے ہیں جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیں. اسی طرح اللہ کسی کے اوپر اللہ پلیدگی مسلط کر دے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پلیدگی کو، نجاست کو، ناپاکی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے تو اللہ ان کے اوپر پلیدگی کو مسلط کر دیتے ہیں. کفر و نفاق کی پلیدگی، شرک کی پلیدگی ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. وہ پھر ایمان اور ہدایت جیسی پاکیزہ چیزیں وہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتی، ان کے اوپر پلیدگی کا تسلط ہو جاتا ہے. تو مانوی پلیدگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کو نجاست قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اے ایمان والو، سوائے اس کے کہ نہیں مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ میں نہ آئیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس قرار دیا ہے، یعنی مانوی طور پر. اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں، بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کو بھی نجاست قرار دیا ہے. نفاق انسان کے دو منہ ہوں، انسان کبھی انسان نیک لوگوں کے پاس جائے تو انسان ان جیسی بات کرے، اور جب انسان جو ہے وہ اپنے سرداروں کے پاس جائے، گناہگاروں کے پاس جائے تو پھر انسان ان جیسی بات کرے. اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی پلیدگی اور نجاست قرار دیا ہے. اور دیکھیے میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے نفاق کو بھی پلیدگی قرار دیا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں. یہ سورہ توبہ میں منافقین کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور الٹے سیدھے عذر پیش کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ جب تم واپس لوٹو گے جنگ تبوک سے تو یہ منافقین آئیں گے اور آ کر قسمیں اٹھا کر تمہارے سامنے اپنے عذر پیش کریں گے کہ اللہ کی قسم ہمارا عذر یہ تھا، ہمارا عذر یہ تھا، ہم اس لیے شریک نہیں ہو سکے جنگ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ. وہ اس لیے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے منہ موڑ لو، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تاکہ تم ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی تمہیں نہ ہو کہ یہ کوئی منافق ہیں یا یہ کافر ہیں. تو تمہاری ناراضگی سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، تمہاری سخت نظریں اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے، تاکہ تم ان سے اعراض کرو تو وہ قسمیں اٹھا کر تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض ہی کرو. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان سے اعراض کریں اور مسلمان صرف نظر کریں. وہاں صرف نظر سے ان کی مراد تھی کہ مسلمان زیادہ محسوس نہ کریں ہماری اس بدترین نفاق کو اور ہماری اس بدترین حرکت کو. اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے منہ موڑ لو. یہاں مراد یعنی ان سے راہ و رسم نہ رکھنا ہے، جس طرح جاہلوں سے راہ و رسم نہیں رکھی جاتی، اور ان سے کوئی تعلق دلی، جس طرح کفار سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو یہاں اس طرح کا اعراض مراد ہے. فرمایا انہم رجس، بے شک یہ رجس ہیں. رجس سے مراد نجس، یہ ناپاک ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کنہیں ناپاک قرار دیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ منافقین کو. تو وہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس قرار دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو رجس قرار دیا، اور رجس ناپاکی، گندگی کو کہتے ہیں. اور جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہاں بھی اللہ گندگی اور ناپاکی کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ جو ایمان لے کے آتے ہیں. یہاں کفار مراد ہیں. اب یہاں رجس سے مراد نجاست لے لی جائے، گندگی. یہاں ویسے رجس سے مراد نجاست اور گندگی بھی ہوتا ہے، اور رجس سے مراد عذاب بھی ہوتا ہے. یہاں عذاب بھی مراد لیا جا سکتا ہے.
اسی طرح اللہ کر دیتے ہیں عذاب کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہاں رجس سے مراد عذاب کے علاوہ نجاست بھی مراد لی جا سکتی ہے، جس طرح وہاں منافقین کے لیے اللہ نے انہم رجس قرار دیا ہے، تو یہاں بھی رجس سے مراد ناپاکی مراد لی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، تو یہ مانوی نجاستیں ہیں، یہ پلیدگیاں ہیں کہ جو انسان کے دل پر وارد ہوتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ ان پلیدگیوں کی موجودگی میں انسان پاکیزگی اور ایمان اور ہدایت، تقوی جیسی اعلیٰ صفات کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہی مسئلہ کہ جب اللہ نے ہدایت دینی ہے اور جب اللہ نے گمراہ کرنا ہے تو پھر جنت جہنم کیوں، اس کا مختصر سا جواب دیجئے ایک دو الفاظ میں، کون بتائے گا؟ کیونکہ اللہ کی ارادہ شریعہ کے خلاف۔ ہاں، یہاں اللہ کے کس ارادے کی بات ہو رہی ہے؟ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء۔ یہاں اللہ کے ارادے سے دو ارادے، ایک اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کریں اللہ اس کو سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کریں اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر نجاست یا عذاب ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں کون سا ارادہ مراد ہے؟ یہ ارادہ کونیہ ہے۔ دیکھیں ارادہ کونیہ ہم نے پڑھا کہ ارادہ کونیہ وہ ہے جو ہو جاتا ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ اللہ کی پسند بھی ہو کہ نہ ہو، وہ اللہ کی پسند بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی جو صورت ہے یہ بھی ارادہ کونیہ ہے۔ ارادہ کونیہ کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ شرعیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پسند بھی ہے۔ اور یہ جو دوسرا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، یہ بھی ارادہ کونیہ ہے، لیکن یہ ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ اور كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بھی ارادہ کونیہ ہے، یہ چونکہ یہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے ارادہ کونیہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس ارادہ کونیہ میں جو پہلا حصہ ہے وہ ارادہ شرعیہ بھی ہے، اور اسی لیے وہ جنتی بھی ہیں اور وہ اللہ کے ارادہ شرعیہ کے مطابق ہیں۔ لیکن جو دوسری قسم ہے یہ جہنمی لوگ ہیں، اور ان کے لیے نجاست ہے اور ان کے لیے عذاب ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اور چونکہ یہ اللہ کے ارادہ شرعیہ کی مخالفت کر رہے ہیں لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو اس کی میں نے وضاحت پہلے بھی کی ہے کہ اصل میں اللہ کا دیا ہوا اختیار، انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو اس کے لیے جنت ہے، انسان اس کا غلط استعمال کرے، اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے تو استعمال انسان کر رہا ہے لہذا اس کے لیے جہنم ہے۔ اور اس کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے جو انسان نے غلط اختیار کا غلط استعمال کیا، اور اس کی نسبت کیونکہ انسان کر رہا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، شکر اور ناشکری میں سے، شکر اور کفر میں سے جب کفر کو اختیار کرتا ہے تو پھر وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو پہلی دفعہ ایمان نہ لائے پھر اللہ اس کے سینے کو اور اس کی آنکھوں کو اللہ پھیر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مزید اپنی ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے اللہ کے گمراہ کرنے سے۔ چلیں بہرحال میرا خیال ہے بات واضح ہی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ رستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا۔ کون سا رستہ؟ یعنی وہ رستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کے سامنے رکھا۔ وہ رستہ اللہ کا رستہ، اللہ کا بتایا ہوا رستہ جو قرآن کریم میں موجود ہے، اور جس کی مزید تشریحات، مزید تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے، اللہ کی وحی کی روشنی میں سنت میں بیان کی ہیں۔ تو یہ
اللہ کا رستہ جو سیدھا رستہ ہے اس سے مراد دین اسلام ہے، وہ رستہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، وہ رستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں امت کے سامنے پیش کیا اور اس کی تشریح کو اس کے بیان کو سنت کی صورت میں امت کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ قرآن کریم میں جب سیدھے رستے کی بات آتی ہے تو وہاں پھر صراط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صراط رستہ، اور ساتھ مستقیم سیدھا رستہ، اور یہ رستے کو واحد قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ رستہ ایک ہی رستہ ہے، یہ متفرق رستے نہیں ہیں، یہ الجھے رستے نہیں ہیں، یہ ایک اور بڑا واضح اور بڑا یعنی ایک آپ سمجھے ہائی وے ہے، ایک بہت کھلا اور بڑا روشن اور سیدھا رستہ ہے، اور یہ مستقیم ہے، بالکل سیدھا۔ جو مستقیم رستہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے انسان کو اپنی منزل میں لے کے جاتا ہے، جو بالکل سیدھا ناک کی سیدھ میں آپ سمجھیے اس میں زگ زیگ نہیں ہے کہ رستہ لمبا ہو جائے، یا یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے پھر انسان منزل سے ہی کہیں اور نکل جائے۔ وہ ایک تو رستہ بالکل منزل کی طرف ہے اور وہ بالکل خط مستقیم میں ہے، اور جو خط مستقیم میں ہوتا ہے رستہ اور منزل کی طرف ہوتا ہے تو ایک تو منزل پہ پہنچنا یقینی ہے، اور نمبر دو شارٹیسٹ طریقے سے، آسان ترین طریقے سے، اس لیے اس کو صراط کہتے ہیں۔ اور یہ ایک رستہ ہے، یہ کوئی دو رستے نہیں ہیں، اللہ کا الگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ نہیں ہے، یہ رستہ ایک ہی ہے۔ اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں یا اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں، دونوں سے ایک ہی بات مراد ہے۔ اللہ کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن اور سنت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں، اور جیسے اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ نے تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور سنت اللہ رب العالمین کی وحی ہے جس کا مفہوم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے تھے تو ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مفہوم آپ پر اللہ کی طرف سے ودیت ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے۔ تو قرآن و سنت حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، ما انزل اللہ، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن و سنت دونوں کی نسبت نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے تو قرآن کو بھی نبی کا قول قرار دیا ہے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے۔ ایک آیت کریمہ میں رسول کریم سے مراد جبریل ہیں سورہ تکویر میں، اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ حاقہ میں ہے وہاں رسول کریم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس سے مراد ہے کہ اس قرآن کریم کو امت تک پہنچانے والے، اس کو امت پر پیش کرنے والے وہ رسول کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی شاعر یا کوئی کاہن نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچ رہا ہے، اس معنی میں قرآن کو قول رسول کریم بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن بھی قول رسول کریم ہوا اور سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات اپنی طرف سے کہتے نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری وحی ہے۔ تو قرآن و سنت دونوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں یا دونوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیں، تو یہ ایک ہی رستہ ہے، یہ دو الگ رستے نہیں ہیں کہ اللہ کا رستہ الگ ہے، رسول کا رستہ الگ ہے۔ اس موضوع پہ میں کئی دفعہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں، شاید آپ کی کلاس میں بات کی ہے یا دوسری کلاس میں بات کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ اختلاف کی صورت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو، یا اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد قرآن نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد قرآن و سنت دونوں ہیں، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر ہمیں اختلاف کی صورت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانے کا حکم بھی دیا گیا ہے، وہاں اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، جیسے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے رب کی قسم
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنائیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر یہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے سے اور یہ اس کو دل سے تسلیم کر لیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اختلاف کی صورت میں نبی کو فیصل بنانے کا حکم دیا، اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں اللہ رسول دونوں کو فیصل بنانے کا حکم دیا ہے. جیسے سورہ نساء میں یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی شے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف لوٹا دو. تو قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کو فیصل بنا لو، ما انزل اللہ کی پیروی کرو، ان الحکم الا للہ، اور کئی آیات میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا، اور کئی آیات میں دونوں کا ذکر کیا. تو مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی تین الگ الگ باتیں نہیں ہیں، یعنی قرآن و سنت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. دونوں کی نسبت نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں کو اللہ کی طرف سے پیش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے، وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. اور چاہے انہیں اللہ رسول دونوں کی طرف الگ الگ منسوب کر دیا جائے، پھر بھی یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے اسلام کو، دین حق کو صراط مستقیم کہتے ہیں. یہ ایک رستہ ہے سیدھا، اور جو اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے ہیں انہیں صراط نہیں کہتے، انہیں سبل کہتے ہیں، رستے. وہ زیادہ رستے. پھر جب ایک انسان ایک شاہراہ کو چھوڑتا ہے، بڑی واضح رستے کو چھوڑتا ہے، پھر انسان بہت سارے الٹے سیدھے رستوں کا پھر انسان شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی رستہ بھی پھر انسان کو راہ حق کی طرف نہیں لے کے جاتا. پھر وہ ایک کی پیروی نہیں پھر انسان کرتا، پھر انسان کو سینکڑوں کی، ہزاروں کی پیروی کرنی پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا رستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کی پیروی کرو، یہ وہی صراط مستقیم ہے دین اسلام. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو رستوں کی. اب یہ سبل جمع ہے، تو دین اسلام کے علاوہ اب چلنا کے جو بھی طریقے اپنا لیے جائیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر چلنے کے جو بھی طریقے اپنا لیے جائیں، پھر وہ ایک رستہ نہیں ہوگا. جب اللہ رسول کو انسان چھوڑ دے گا، پھر ایک کو وہ حاکم اور فیصل نہیں مانے گا، پھر وہ سینکڑوں کو، ہزاروں کو، پھر ہر ایک کو اس کو فیصل ماننا پڑے گا. پھر وہ بہت سارے رستوں پر اس کو چلنا پڑے گا، اور یہ رستے اسے اللہ کے ایک رستے سے ادھر ادھر کر دیں گے. اور اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اور فرقہ واریت یاد رکھیے، فرقہ واریت کسی بھی گروہ کو فرقہ نہیں کہتے، تھوڑے لوگوں کو یا زیادہ لوگوں کو. ایک لفظ جماعت ہے اور ایک لفظ ہے تفرق، یہ فرقہ واریت. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ جماعت ہیں اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ فرقہ واریت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے پیچھے پڑھا کہ اکثر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. اصل میں جماعت کیا ہے؟ جماعت وہ ہے جو اصل کو تھامے ہوئے ہے، جو کتاب و سنت کو تھامے ہوئے ہے، چاہے وہ ایک بندہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑے لوگ کیوں نہ ہوں. اور فرقہ وہ ہے جو اصل سے الگ ہے، جو کتاب و سنت کو چھوڑے ہوئے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ کیوں نہ ہوں. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. تو صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، اللہ کا ایک رستہ ہے سیدھا، اور وہ ایک رستہ ہے، اور وہ بڑی تیزی سے ہمیں وہ ہماری منزل جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ ہے صراط مستقیم. اور صراط مستقیم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ یعنی دین اسلام کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ صراط مستقیم قرآن اور سنت کو کہتے ہیں، اللہ کے حکم کو کہتے ہیں، ما انزل اللہ کو کہتے ہیں صراط مستقیم. کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ کتاب و سنت کو. کیا دلیل ہے اس کی کہ کتاب و سنت صراط مستقیم ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے.
سورہ آل عمران آیت نمبر 101۔ دیکھیے اس میں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور یہاں صراط مستقیم سے کیا سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ جی سورہ آل عمران آیت نمبر 101، یہاں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور صراط مستقیم اس آیت میں کسے قرار دیا گیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو تھام لے اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو۔ یہاں ہے جو اللہ کو تھام لے، تو اسے ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی۔ پتہ لگا اللہ کے ساتھ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے، ذرا آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھیں، شروع سے پڑھیں آیت۔ اعتصام باللہ سے مراد کیا ہے وہ آیت کا پہلا ٹکڑا بتاتا ہے۔ ذرا غور کریں آیت کے پہلے حصے میں، دیکھیں قرآن کی آیتیں کتنی واضح ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیا ثابت ہوا اس سے؟ اللہ کی آیات جو رسول آپ کو سنا رہے ہیں۔ نہیں تم کیسے جو کفر؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کافر نہیں ہو سکتے، وہ کفر نہیں کر سکتے۔ نہیں اس آیت اللہ تعالیٰ کی جو آیات رسول تمہیں پڑھ کے بتا نہیں اس آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے، تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تو قرآن اور رسول کی موجودگی میں انسان کفر کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن اور رسول جو ہیں، رسول کی باتیں اتنی سورج کی طرح واضح ہیں، تو یعنی اللہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیتیں کے بعد اور رسول کی موجودگی کے بعد بھی کوئی کفر کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی کفر کر سکتا ہے قرآن کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احکامات کے بعد، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، جس کو اللہ نے ہدایت نہ دی ہو۔ تو لیکن اب دیکھیے اس میں وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یہاں اللہ نے ایک تو اپنی آیات کا ذکر کیا قرآن کا، اور وفیکم رسول، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ حدیث سنت۔ رسول کیا پیش کرتے ہیں؟ رسول ایک تو اللہ کی آیات ہی پیش کرتے ہیں جن کا پیچھے ذکر ہو گیا، اور رسول سنت پیش کرتے ہیں۔ رسول جب موجود تھے تو وہ باقاعدہ خود موجود تھے اور وہ خود فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ اللہ کا دین پیش کرتے تھے قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں۔ اور جب رسول چلے گئے اللہ کے پاس تو اب آپ کی سنت، آپ کی حدیث۔ تو اللہ کی آیتیں اور قال اللہ اور قال رسول اللہ، یہ دو چیزوں کا ذکر ہے کہ ان دو چیزوں کی موجودگی میں کوئی بدبخت ہی ہوگا جو کفر کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اختصار کے ساتھ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو تھام لے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی بات کرتا ہے اور رسول اللہ بھی اللہ کی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے اعتصام باللہ، جس کو اعتصام بحبل اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے اپنی تشریح سمیت۔ تو جو اللہ کو تھام لے، یا اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ کے دین کو تھام لے، تو اسے سیدھے رستے کی ہدایت دی گئی۔ تو اللہ کا دین کیا ہوا؟ وہ آیات اللہ اور قال اللہ اور قال رسول اللہ، واضح ہے۔ اور دیکھیے اب یہی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب اور تفرقہ نہ ڈالو۔ میں نے جو بھی آپ کے سامنے بات کہی جماعت کی اور فرقے کی، وہ دیکھیے وہ یہی بات ہے کہ جو اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور اس کی شرع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی شرع کی، قرآن اور سنت، وہ ہے حبل اللہ۔ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ جماعت بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت اختیار نہ کرو۔ تو فرقہ واریت کیا ہے؟ حبل اللہ کو چھوڑنا۔ حبل اللہ کو جب انسان چھوڑتا ہے، جو صراط مستقیم ہے، قرآن اور سنت، آیات اللہ اور رسول اللہ کے احکامات، تو جب اس کو انسان چھوڑتا ہے تو فرقہ واریت کا شکار ہوتا ہے۔ اور فرقہ واریت اس کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے
اپنے دین کو فرقے کا شکار کر ڈالا، فرقہ واریت کا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن سے نبی کا کوئی تعلق نہ ہو تو ان کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے دعویٰ جتنے مرضی کرتے رہے ہیں کہ جی ہم بڑے محب رسول ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، اگر وہ فرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، اگر گروہوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنا کوئی نام رکھ لے، نام رکھنے سے انسان گروہ نہیں بنتا، صحابہ میں بھی نام تھے، یہ صحابہ ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ اہل بدر ہیں، یہ اہل خندق ہیں، یہ اصحاب شجرہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ناموں کی وجہ سے انسان دین اسلام کو اگر چھوڑ دے، ان ناموں سے مسئلہ پڑتا ہے۔ اگر ایک انسان کہے کہ میں تو بس اب فلاں مسلک کا ہوں، میں نے تو فلاں مسلک پر عمل کرنا ہے، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے، پھر مسئلہ ہوگا، ورنہ کوئی بندہ اپنے آپ کو حنفی کہلوائے، کوئی بندہ اپنے آپ کو مالکی کہلوائے، کوئی بندہ اپنے آپ کو شافعی کہلوائے، کوئی بندہ اپنے آپ کو حنبلی کہلوائے، اگر منہج کتاب و سنت ہے تو آپ جو مرضی کہلوائیں اپنے آپ کو۔ ہمارے جید علماء سلف صالحین بھی بعض دفعہ نسبت کر دیتے تھے اپنی کسی نہ کسی امام سے محبت رکھتے ہوئے۔ جی، تو آپ کو صراط مستقیم کی سمجھ آ گئی؟ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے رستہ آپ کے رب کا سیدھا، قرآن و سنت کا، دین اسلام۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ دین اسلام اتنا واضح ہے کہ جس نے دین اسلام کو جذبے کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ جو کوشش کرتا ہے نا، اس کو 10,000 دلائل ملتے ہیں، اسے اتنے دلائل ملتے ہیں کہ کبھی کس طرح اللہ واضح کرتے ہیں، کبھی کس طرح اللہ واضح کرتے ہیں، کبھی کس طرح اللہ واضح کرتے ہیں۔ جس نے جو شوق کے ساتھ، خواہش کے ساتھ جائزہ لے اسلام کا، اور وہ یہ نیت رکھ کے جائزہ لے کہ اگر حق ہوا تو میں قبول کر لوں گا، تو اسے لازماً ہدایت ملتی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اعتراضات تلاش کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے گا، سنت کو پڑھے گا، تو قرآن اور سنت سے گمراہ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم بہت واضح ہے ہدایت کے لیے، کوئی ہدایت حاصل کرنے والا تو ہو، کوئی نیت تو رکھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت کے لیے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو، اس جذبے سے کوئی قرآن کو پڑھے تو صحیح۔ باقی جنہوں نے مناظرے کرنے ہیں ان کو قرآن سے بھی کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوتی، جن کا مقصد صرف اپنی جیت، ہار جیت ہو بس، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا کافر ہوں، کفار کو بھی قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، ایسے کفار کو جن کا مقصد صحیح نہ ہو، اور ایسے مسلمان بھی وہ قرآن و سنت سے دور ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، کن لوگوں کے لیے؟ جو صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، جنہیں اللہ، جن کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، صراط مستقیم پر اللہ انہیں چلا دیتا ہے۔ اچھا، صراط مستقیم کی بات ہوئی، صراط مستقیم کا ذکر تو سورہ فاتحہ میں بھی ہے، اور میں نے کہا کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، صراط مستقیم سے مراد کتاب و سنت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا کہ آپ کو کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی رہنمائی کرنا، دکھا دینا، حق اور باطل واضح کر دینا، اور دوسرا معنی ہدایت پر چلا دینا، توفیق دے دینا، دل موڑ دینا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ حق پر نہیں ہے، وہ بالفرض وہ سمجھے میں حق پر ہوں یا نہیں، تو وہ اللہ سے ہر وقت جذبے کے ساتھ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے تو نیت کر کے یہ دعا پڑھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ اصل میں یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پیچھے اللہ کی تعریف ہے اور اصل میں یہ دعا ہے ہدایت کی، کہ اے اللہ سیدھا رستہ دکھا دے۔
اور صرف دکھا نہ دے بلکہ سیدھے راستے پر چلا دے، اور سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے یا صراط مستقیم پر چلا دے۔ اور سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کسے قرار دیا گیا؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ بالکل ٹھیک، یعنی وہاں پھر صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے اللہ آپ کا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ قرآن کی دوسری آیت میں پڑھ لیجئے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو کیا ہوا صراط مستقیم سورہ فاتحہ کی روشنی میں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ کیا مطلب؟ تھوڑی وضاحت کریں، کیا مطلب؟ سب انبیاء کا جو راستہ تھا وہ دین اسلام ہی۔ اگر میں اس کو اس طرح تعبیر کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، تم بھی فرقوں میں بٹو گے اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ آپ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک جنتی ہوگا، اور وہ کون سا ہے گروہ؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ نبی کے رستے پر چلنے والا اور صحابہ کے رستے پر چلنے والا۔ تو یہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اللہ کا انعام اللہ کے نبی انبیاء پر ہے، اور صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، اور صالحین میں ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اور آپ کے صحابہ کا رستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور ہرگز غیروں کے رستے پر ہم نے نہیں چلنا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیروں کے رستے پر چلنے سے اور ہمیں غیروں کی اتباع سے، یہود و نصارہ کے طور طریقے سے ہمیں اللہ بچا لے۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے نہایت مختصر انداز میں نے بیان کیا صراط مستقیم کی روشنی میں۔ فرمایا کہ جو اب اس صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، تو جب دنیا میں وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو پھر آخرت میں لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے یہ سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ جنت دار السلام ہے، سلامتی کے گھر ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ دار السلام کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میرے بندو آؤ، یہ اللہ کا ارادہ شرعی ہے، آؤ میرے بندو سارے دار السلام کی طرف آ جاؤ، آؤ سب جنت کی طرف آ جاؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتے ہیں دار السلام کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہاں بھی صراط مستقیم ہے۔ اچھا جی، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دار السلام ہوگا، سلامتی کا گھر ہوگا، یعنی آخرت میں عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ دوست ہے ان کا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے تو اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اللہ ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ ان کا دوست، وہ اللہ کے دوست۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں جمیعاً سب کو۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت زیادہ لے لیا انسانوں میں سے۔ اس دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو، جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی، اور دیگر مخلوقات کو بھی۔ لیکن دیگر مخلوقات کو شاید پہلے بھی بات ہوئی آپ کی کلاس میں ہی، حشر سب کا ہونا ہے۔ میدان محشر میں اللہ انسان، جن، تمام مخلوقات کو اللہ پیدا کریں گے، لیکن باقی جو مخلوقات ہیں انسان اور جن کے علاوہ، ان کا موٹا حساب کرا کر میدان محشر میں ہی، جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے، ان کا میدان محشر میں ہی موٹا حساب کروا کے، کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوگی ناحق، تو سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو بلا وجہ سینگ مارا ہوگا طاقت کے بل بوتے پر، اللہ بدلہ لیں گے سب کے سامنے، اور اللہ بتائیں گے کہ اللہ کمال انصاف کریں گے۔ انصاف اصل میں ہے ہی آخرت میں۔ پھر اللہ فرمائیں گے انہیں کونوا ترابا، تم مٹی بن جاؤ، دیگر مخلوقات کو۔ تو اس وقت کافر تمنا کرے گا، وَيَوْمَ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس وقت کافر تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی مٹی بن جاؤں، جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات کو مٹی بنا رہے،
اب ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، وہاں فیصلہ ایک دفعہ ہوگا. لیکن اب انسان اور جن کا تو اصل حساب ہے، ان کا اصل محاسبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر جنوں اور انسانوں کو بھی اکٹھا کریں گے، سب کو اکٹھا کریں گے. پھر اللہ جنوں کی جماعت سے پوچھیں گے. اس سے پتہ لگا کہ انسان اور جن مکلف ہیں، اور دنیا میں جن ایگزسٹ کرتے ہیں، جن نام کی مخلوق موجود ہے. اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، بہت زیادہ تم نے لے لیا انسانوں میں سے. کیا مطلب؟ تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. یعنی استکثرتم من الانس سے مراد ہے کہ قد اضللتم کثیرا من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا. کیسے جنہوں نے گمراہ کیا؟ یعنی شیطان آپ کو پتہ جن ہے، الا ابلیس کان من الجن، اور شیطان کے چیلے. اور اس شیطنت میں اور کفر اور ان چیزوں میں جن زیادہ ہیں اور زیادہ پیش ہیں. باقی کئی ایسے بھی ہیں انسان جو شیطان کے پیچھے لگ کر وہ بھی شیاطین الانس والجن. بہرحال یہاں جنوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرمائیں گے کہ اے جنوں کی جماعت، تحقیق تم نے بہت زیادہ لیا انسانوں میں سے، یعنی تم نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا. وقال اولیاؤہم من الانس، یعنی اللہ ناراض ہوں گے ایسے جنوں پر کہ جو گمراہ کرتے رہے. جس نے بھی دوسرے کو گمراہ کیا اللہ اس پہ بہت ناراض ہوں گے. یہاں جنوں کی بات ہو رہی ہے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ان کے دوست انسانوں میں سے یعنی ان جنوں کے جو پیروکار ہیں انسانوں میں سے، وہ کہیں گے. اب گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ جن، شیطان اور شیطان کے چیلے. اور اب ان شیطان اور شیطان کے چیلوں کے دوست کون ہیں انسانوں میں سے؟ وہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا. سورہ یاسین میں ہے نا، اللہ فرمائیں گے اہل جہنم سے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. تو یہاں شیطان کی عبادت سے مراد شیطان اور شیطان کے چیلوں کے پیچھے لگنا، ان کی اطاعت کرنا. تو اللہ جنوں کی جماعت سے کہیں گے کہ تم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا، تم نے بہت زیادہ لیا انسانوں میں سے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، یعنی ان شیطان اور شیطان کے چیلوں کے جنوں کے دوست جو انسانوں میں سے ہیں، جن کو انہوں نے گمراہ کیا انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، فائدہ اٹھایا ہے ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ. ہم یعنی وہ انسان کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم انسانوں نے ان جنوں سے فائدہ اٹھایا، ان جنوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا. جنوں نے فائدہ اٹھایا کیسے؟ جنہوں نے جس کو کھل کھیلے، جس کو گمراہ کرنا چاہا، وسوسے سے ڈالے شیطان اور شیطان کے چیلے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ انسان ہمارے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ہماری باتیں مان رہے ہیں تو جن خوش ہوئے. یہ جنوں کا فائدہ اٹھانا ہے. اور اے ہمارے رب، ہم فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ. انسانوں نے بھی جنوں سے فائدہ اٹھایا ہے. انسانوں کو جنوں سے فائدہ اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنوں کے ساتھ رابطہ کر کے، یہ کاہن قسم کے لوگ، نجومی قسم کے لوگ جنوں سے رابطہ کر کے، جن انہیں کوئی خبر لا دیتے ہیں آسمانوں سے، جیسے قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے. کوئی ایک بات وہ فرشتوں کی سن کر وہ لے آتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کاہنوں کو، اور پھر کاہن اس ایک بات کے اندر 100 جھوٹ ملاتا ہے. تو انسان بھی جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑے کام نکلواتے ہیں الٹے سیدھے. جادو، شعبدہ بازیاں جنوں کے ذریعے ہوتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں. تو انسانوں میں سے ان کے دوست، ان کے پیروکار کہیں گے اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. یعنی ہم ایک دوسرے سے الٹے سیدھے فائدے اٹھاتے رہے، جن ہم سے اور ہم جنوں سے. ایک دوسرے کے ہم مقاصد اللہ کے مرضی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف ہم پورے کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ مدت آ گئی جو اللہ نے ہمارے لیے، جو اے اللہ آپ نے مقرر کی تھی، یعنی موت آ گئی ہماری. تو اللہ فرمائیں گے، یعنی کچھ گمراہ کرنے والے ہیں، کچھ گمراہ ہونے والے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے تم سب کا، خالدین فیہا، تم سب اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، گمراہ کرنے والے بھی ان کا ٹھکانہ بھی آگ ہے، اور گمراہ ہونے والوں کا ٹھکانہ بھی آگ ہے. کچھ لوگ آگے لگنے والے ہوتے ہیں، کفر کے امام ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. تو سزا میں دونوں ہی جہنمی ہیں. جو پیچھے لگنے والے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا، ان کو جہنم میں ڈال دے، ہمیں نہ ڈال.
ان کو زیادہ، یہ بات ٹھیک ہے جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا انہیں زیادہ سزا ملے گی، لیکن جہنم میں سب ہوں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ وکذالک، یہ اللہ کے فیصلے سزا کے، یہ اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کا۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بما كانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ یعنی ظالم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، جس طرح جن انسانوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، انسان جنوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، ایک دوسرے کے مفادات پورے کرتے رہے، تو ظالم ظالموں کے دوست بن جاتے ہیں، الٹے سیدھے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو نولی کا مطلب ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے نولی کی، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو مسلط کرنے سے کیا مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا ظالموں سے ہی کلا کما کرواتے رہتے ہیں، اللہ ظالموں کو ہی ظالموں کے ذریعے نیست و نابود کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ تو جب کوئی لوگ زیادہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ ان ظالموں کو دیگر ظالموں کے ہاتھوں ہی اللہ ان کا دھڑم تختہ کروا دیتے ہیں۔ تو نولی کا ایک معنی ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، اور نولی کا دوسرا معنی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بما كانوا یکسبون، بس وہ اس کے جو وہ کمائی کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔